کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو زیبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔ کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید المعصومین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر نہیں ہوئی، اس پر کوئی سند موجود نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، جب بھی 13 رجب آتا ہے، زوج بطول، اخی مصطفیٰ، مولا المسلمین، یعصوب المومنین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، فاتح باب خیبر، ہادی و مہدی امت، رونق اہل بیت، حیدر قرار، مشکل کشا، مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کے جب یہ دن آتے ہیں، آپ کے چاہنے والے آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے کچھ مفتیان کرام ہیں، جس طرح بھی آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا، وہ یہ بیان کرتے ہیں جی حضرت علی کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر نہیں ہوئی ہے، اس پر کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو جناب، میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے، اور پھر میں عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ حق پر کون ہے۔ سب سے پہلا حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے، بہت ہی بڑے مورخ ہوئے ہیں علامہ مسعودی، اپنی شورى آفاق کتاب کے اندر مروج الذہب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو علامہ مسعودی ہیں یہ کوئی عام مورخ نہیں ہے۔ علامہ ابن خلقان سے لے کر علامہ شبلی تک بڑے بڑے مورخین نے ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ہاں جی، یہاں تک کہ انسائکلوپیڈیا والوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بہت بڑے مورخ ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے متعصب اور ناقد نے اپنی کتاب الفاروق میں ان الفاظ سے ان کا ذکر کیا ہے کہ ابو الحسن علی بن حسین المسعودی المتوفی 386 ہجری فن تاریخ کا امام ہے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں فن تاریخ کا امام ہے، اسلام میں آج تک اس کے برابر کوئی وسیع النظر مورخ پیدا نہیں ہوا۔ یہ علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں کہ ان جیسا کوئی مورخ پیدا نہیں ہوا، اور کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی قوموں اور تاریخ کا بہت بڑا ماہر تھا، اس کی تمام تاریخی کتابیں ملتی تو کسی اور تصنیف کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ یہ علامہ شبلی نعمانی بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں، اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اس پر پھر آگے چلیے، دوسری دلیل میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ امام المحدثین امام ابو حاکم نیشاپوری المتوفی 405 ہجری، حدیث پاک کی شورى آفاق تصنیف مستدرک کے اندر جلد 100 پر لکھتے ہیں یہ بات، کہتے ہیں آخری بات میں مصعب نے وہم کیا ہے، حالانکہ متواتر اخبار سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے علی کو کعبے کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ امام حاکم بیان کر رہے ہیں،
وہ بیان کرنے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی جو ولادت اور باسعادت آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ اللہ کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اب تیسرا حوالہ سن لیجئے، امام شمس الدین ذہبی آپ تلخیص میں لکھتے ہیں، یہی امام حاکم کی عبارت کو لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ مصعب نے آخری بات میں وہم کیا ہے، پس تواتر روایات سے ثابت ہے کہ مولا علی کی ولادت باسعادت کعبے میں ہوئی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اب بتائیں، اب آپ انہیں کیا کہیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا؟ اگر آپ کے پاس آج بڑا علم آ گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو جناب سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا جناب علامہ ہوں، تو کیا یہ علامہ نہیں تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی سند نہیں ہے؟ امام حاکم فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، اور اس پر امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ امام حاکم نے جو بات کی ہے درست کی ہے۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ آگے چلیے، جناب احناف کے بہت بڑے محقق امام المحدثین ملا علی قاری اپنی عظیم تصنیف شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں، وہ امام حاکم کا ہی حوالہ دیتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ ملا علی قاری بھی بات لکھ رہے ہیں، امام حاکم کی اس بات کو بیان کر رہے ہیں، رد نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہہ رہے کہ امام حاکم نے جو بات کی ہے وہ درست کی ہے کہ مولا علی کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ آگے ذرا چلیے، علامہ نور الدین حلبی شافی اپنی سیرت کی مشہور ترین کتاب سیرت حلبیہ میں بھی تحریر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم قسطنطنیہ علامہ شیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی الحنفی اپنی کتاب ینابیع المودہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ آئیے اگلا ثبوت جناب، استاد المحدثین حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، آپ نے حالانکہ شیعہ کے رد میں کتاب لکھی تحفہ اثنائے عشریہ، شیعہ کے رد میں یہ کتاب لکھی، لیکن آپ نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، کعبہ میں ہوئی ہے۔ پھر آگے چلیے، اسی طرح جناب آپ کے گھر کا بھی حوالہ دے دوں، مفتی طارق مسعود صاحب ذرا سنیے، مشہور دیوبندی مورخ مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 سال شادی ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ کتاب شہادت صفحہ نمبر 158، مطبوعہ مکتبہ جال حق کراچی۔ مفتی صاحب آپ کے قریب ہی ہے، ویسے آپ بھی کراچی کی ہیں، تو یہ آپ کے گھر کا میں نے حوالہ دے دیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اسی طرح آگے آئیے، علامہ عبد الرحمن جامی شواہد النبوت کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اسی طرح ازالۃ الخفا کے اندر اللہ اکبر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جناب مفتی طارق مسعود صاحب ذرا غور، میری جان ذرا غور فرمائیے، یہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ جو آپ کے پیر ہیں، وہ ازالۃ الخفا کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، روضۃ الشہداء کے اندر علامہ حسین کاشفی رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اسی طرح السوائق المورکہ کے اندر امام ابن حجر مکی آپ بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور آخری جو میں حوالہ دینے جا رہا ہوں، مفتی صاحب
ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے. آپ کہہ رہے تھے نا کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. جناب جس ہستی کا میں حوالہ دینے لگا ہوں نا، ہندوستان کے اندر آ کر سب سے پہلے جس نے حدیث کا کام کیا ہے، میں اس کا نام آپ بتانے لگا ہوں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر یہ بات لکھتی ہیں، اگر کوئی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو چیلنج کرتا ہے نا تو جناب ہندوستان کے اندر تو پھر سارا کام ہی ختم ہو گیا. پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہم تک جو احادیث مبارکہ کا کام پہنچا ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ ہاتھ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بندہ جھوٹی باتیں کرتا تھا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا المسلمین امام المشارق والمغارب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب، مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. اب بتائیے مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کہہ رہے تھے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے. تو جناب یہ جو میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ابھی تھوڑے سے کیے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ رابطہ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اور بہت سارے حوالہ جات پیش کر دوں گا. خیر میں نے حوالہ جات پیش کرنے تھے. اب میں گزارش کروں گا عوام کو کہ آپ سن کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر کون ہے. اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.